رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ خاص طور سے تلاوت قرآن یہ رمضان المبارک کی گویا اہم عبادتوں میں ہے۔ قرآن پاک اور رمضان دونوں میں مناسبت ہے۔ اس مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور اتنا قرآن پاک کے ساتھ شغف تعلق رہے کہ ایک ماحول بن جائے تلاوت کا۔ جیسے مسجدوں میں آتے ہیں ہم لوگ اور وقت ہوتا ہے سنتیں پڑھنے کے بعد تلاوت میں لگ جاتے ہیں، تو اب اگر کوئی شخص آئے رمضان کے زمانے میں مسجدوں میں جائے تو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور تلاوت میں مشغول لوگ رہتے ہیں۔ یہی ماحول ہمارے گھروں میں بھی رہے اور یہی ماحول ہمارا اپنے بازاروں میں بھی ہو۔ یہ ہے گویا رمضان المبارک میں تلاوت کے تعلق کی بات۔ یہ نہیں کہ اب مسجد میں ہے تو تلاوت میں لگ گئے، اب مسجد کے باہر ہو گئے تو اب ختم تلاوت ہماری ہو گئی، نہیں، بلکہ گھروں میں بھی ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کی جو مستورات ہیں، بہویں، بیٹیاں، ان سب کو تلاوت کے سلسلے میں ایک نظام بنایا جائے تاکہ اس نظام میں وہ سب مشغول رہیں اور معلوم ہو کہ ہاں واقعی گھر میں رمضان گزر رہا ہے۔ وہ بھائی گھروں میں رمضان میں عام طور پر کچھ کام بڑھ جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کام کرتی ہیں وہ، اسی کے ساتھ مستقل ان کے لیے بھی وقت اور موقع دینا چاہیے اور ان کے لیے مقرر کرنا چاہیے کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک کوئی کام نہیں، بس تلاوت ہوگی اس میں۔ جیسے کھانا پکانے کا، سحر کا انتظام کرنا، افطار کا انتظام کرنا، جیسے ان کی ذمہ داریوں میں، مردوں کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے لیے ان کا نظام مقرر کریں، ان کا مزاج بنا دیں اور کہ ان کو خود تقاضا ہو کہ تلاوت ہم کو کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا حق ہے۔ یہ جیسے رمضان مسجد میں نظر آ رہا، گھر میں بھی نظر آئے، کوئی آ جائے تو دیکھے کہ واقعی ان کے ہاں تلاوت میں لوگ مشغول ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ بیک وقت سب تلاوت کرنے لگے، آگے پیچھے رہ کر کے تلاوت کا نظام۔ بعض حضرات صحابہ کرام میں بھی اور بعض بزرگوں کے ہاں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے رات کے اپنے اوقات تقسیم کر لیے تھے کہ اتنے حصے میں ہم جاگیں گے اور تم سب سو رہنا، پھر درمیانی حصہ آئے گا، ہم سوئیں گے، تم اٹھ جانا اس میں، پھر آخر وقت آئے گا، سب اٹھ جائیں گے اس کے اندر۔ اس طرح رات کے حصے کر لیے اور رمضان گزر رہا تو ان کے یہاں دن اور رات دونوں برابر ہیں، دن میں بھی عبادت ہو رہی، رات میں بھی عبادت ہو رہی ہے، مستورات ہی متوجہ رہتی اس میں۔ کاموں کے ہجوم میں اس مہینے میں تلاوت عورتوں کا حق ہے، ان کو بھی موقع دینا، ان کا نظام بنانا تاکہ وہ تلاوت کریں اس میں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ایک واقعہ اپنا کہ وہ تشریف لے گئے تھے اور غالباً ان کی اہلیہ بھی گئی تھی اس میں، تو مولانا باہر کا نظام حضرت کے ہاں جو رہتا تھا وہ، اور ان کی اہلیہ گھر میں بیٹیاں وغیرہ ان کا نظام دیکھتے تھے، وہ دیکھا تو معلوم ہوا اس زمانے میں غالباً مستقل باہر کھانا پکانے کا نظام نہیں، ان کی بچیاں ہی سب کیا کرتی تھی، تو اتنے سارے مہمان ان کے لیے سحری کا اور ان کے افطار کا اور کھانے کا نظام کرنا، اور اسی کے ساتھ کئی پارے، اب میری یادداشت میں 5 پارے یا 7 پارے یومیہ تلاوت کا معمول ان کی مستورات کا تھا۔ یہاں تو ہم مردوں کا 5 بڑا مشکل ہو پاتا ہے، اور وہاں اتنے سارے مہمانوں کو نپٹانا
اور وہ بھی مہمانوں میں بھی مختلف قسم مزاجوں کے اعتبار سے سب کی رعایت وہاں ہوتا تھا۔ سحر، افطار اور کھانا یہ سب کرتی وہ، اور اس کے ساتھ میں 5-7 پارے تلاوت، ظاہر تہجد بھی پڑھنا، دعاؤں کا کرنا۔ تو مولانا کو بہت زیادہ یعنی ان کی اہلیہ کو بڑی مطلب سبق اور بڑی عبرت ہوئی کہ اتنا کام کر کے اور یہ بھی کر ڈالتی یہ لوگ سب یہاں پر ہے۔ ظاہر ہے وہ ماحول بنانے سے بنا، کوئی بچپن سے لے کے کچھ نہیں آتا ہے، وہ تو یہاں کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ مسجد کا ماحول بھی اور گھر کا ماحول بھی اور باہر کا بھی ماحول۔ باہر کا ماحول ظاہر ہے کہ ہر آدمی حافظ نہیں ہے، لیکن جو لوگ حافظ ہیں ان کو تو بہرحال اپنے کاروبار میں مشغول رہ کر کے تلاوت اپنے کریں، اور جو حافظ نہیں ہے وہ بھی اپنے خالی اوقات، ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے گاہک نہیں آتا، جتنی دیر دکان کھولتی ہے ہر وقت نہیں لگا رہتا ہے، وہ اس وقت میں جتنا وقت ملے تلاوت کرے، اس کے اندر اس کے برکات، اس کے اثرات دکان پر، کاروبار پر، اپنے اوپر، آنے والے پر اور پاس پڑوس پر محسوس ہوگا کہ ہاں ان کے یہاں رمضان آیا ہوا ہے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی اپنی معاشی حالت کمزور ہے، تو رمضان کے زمانے میں وہ مزدوری یعنی وہ کیا کہتے ہیں رکشہ چلانا یا اینٹ گارے کا کام کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو حفظ کی نعمت دے رکھی ہے۔ وہ تو بھائی رمضان المبارک میں خاص جو اہم عبادت ہے وہ تلاوت کی، اس پر توجہ دینا۔ اس میں رمضان میں اور قرآن میں جو خاص معاملہ ہے، ایک اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے تھے، یعنی آپ بھی اپنا قرآن سناتے اور وہ بھی سنتے۔ اب ظاہر سی بات ہے سال کے 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں صرف اس مہینے میں ان کا آنا اور دور کرنا یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس مہینے کی اہم عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ یہ جو حفاظ میں دور کا سلسلہ چل رہا ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت جبریل تشریف لاتے اور وہ آ کر کے دور کیا کرتے تھے، وہ سنت چلی آ رہی اس پر۔ اس لیے دور کرنے والوں کو صرف اس کی نیت نہ رہے کہ ہم اپنا سنا رہے ہیں، ان کو یہ بھی نیت کر لے کہ رسول پاک کی سنت ہے یہ، تاکہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا اس کو ساتھ میں۔ یہ اب ظاہر ہے حضرت جبریل کا آنا، اتنا اہتمام کرنا اور پھر حضور علیہ السلام کو اس سے دور کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کو پڑھوائیں گے اور ہم آپ کو قرآن محفوظ کرا دیں گے۔ چنانچہ آپ کو یاد تھا قرآن، آپ کے سینے میں محفوظ تھا، اس کے باوجود رمضان میں یہ اہتمام کرا رہے ہیں۔ اس میں 2 باتیں مل گئیں، ایک تو یہ کہ حافظوں کے لیے کہ بھائی حفظ ہے، سب یاد بات کچھ بھی ہو لیکن اس رسول پاک کی سنت ہے، اس بنا پر اس کو کریں گے ہم یہاں پر۔ دوسرے امت کے لیے کیونکہ امت کا مزاج نبی کے مزاج کا اثر ہوتا ہے، یہ ایک کام کی بات سب کے لیے، جیسے بیٹے پر باپ کے اثرات، اس کے مزاج، اس کی خصوصیات آتی ہیں، ایسی امت پر بھی نبی کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کو وراثت میں ملتا ہے۔ اور نبی کا مزاج چونکہ قرآن کے اس کا ذوق ہے، عشق ہے، تعلق ہے، تو امت میں منتقل ہوا ہے وہ۔ اسی لیے ہر زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں امت کا تعلق قرآن سے کمزور پڑ گیا، کبھی بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن سے عشق تھا، وہ عشق ترکے میں امت کو مل گیا آ کر کے۔ تو رمضان میں امت کے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ اتنا تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں تو ہم کو زیادہ بھی اور زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اس لیے آج جو گزارش کی آئی ہے وہ یہ کہ تلاوت کا ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں، جیسے مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں پر بیٹھے ہیں، حافظ ہے تو پڑھتے رہیں، جو صورتیں یاد ہے زبانی اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، اتنا موقع نہیں کہ ہم قرآن پاک لے کر کے بیٹھے، اللہ کے بہت سارے بندے پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کو پڑھیں۔ بھئی خالی اوقات میں کچھ تو کریں گے، خالی اوقات میں کچھ تو دکان پر یا اپنے اس پر کریں گے ہم، تو اب ظاہری بات ہے لغویات اور کیا کہتے ہیں فضولیات میں لگنے کے بجائے تلاوت پہ لگ جائے، اس کے اندر زبانی پڑھتے رہے، کوئی نہ روکے گا نہ کسی کو برا لگے گا، اپنے بیٹھ کر کے پڑھ رہے اس کے اندر۔ یہ مستقل جب ہوگا تو ایک ماحول، پھر اس کے برکات
میں نے عرض کیا کاروبار میں بھی، دکان میں بھی، اپنی ذات میں بھی، مالیات میں بھی اللہ تعالیٰ تو یوں ہی عنایت فرما رہا اس میں. تو ان سب چیزوں کا اہتمام آج 13 ہوگی 12 اب کتنا بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اب ہم سب لوگوں کو لگ لپٹ کر کے دیکھیے نفسیاتی چیز ہے، کل عرض کریں گے. بس اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے.